السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور لا تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بہت ہی اہم ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں عجیب پیشن گوئی ہے، جو میرے دوستو آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا موقف ہے۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک میرے دوستو ضرور سنیے گا۔ اس ویڈیو کو پورا سننے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ یہ وقت واقعی ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت چل رہا ہے۔ میرے دوستو، مزید اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت میرے دوستو آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کریں گی۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام شیعہ کے مہدی نہیں ہیں، یہ حضرت امام مہدی ہمارے ہیں، کیونکہ میرے دوستو ہمارے نزدیک امام مہدی اور ہیں اور شیعہ کے نزدیک امام مہدی اور ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے اور عالم عرب کے اندر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، اور میرے دوستو عالم باطل کے خلاف جہاد کریں گے۔ لیکن ان کو میرے دوستو دو طاقتیں حاصل ہوں گی، اللہ پاک دو طاقت کے ذریعے ان کی مدد کرے گا، ایک تو زمینی ہے اور ایک آسمانی طاقت۔ فرمایا کہ زمینی طاقت تو وہ ہوگی جو مشرقی فوجیں حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گی، اور میرے دوستو فرمایا کہ آسمانی طاقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے کی صورت میں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر میرے دوستو یہود و نصارہ کا خاتمہ کریں گے۔ میرے دوستو، پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بعد میں ہوگا۔ یہ وہ مہدی ہوں گے جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کا نام حضور نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور فرمایا کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ، اور اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، یعنی آمنہ، اور فرمایا کہ وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں، پھر دنیا ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ میرے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے، جب ان کا نزول ہوگا، تو میرے دوستو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے ہوں گے اور ان کی صفیں بن چکی ہوں گی، تو پھر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، پھر کوئی مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ میرے دوستو نبی امت کا امام ہوتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ کھڑے رہیں، آپ نماز پڑھائیں، اس وقت میں نبی بن کر کوئی شریعت لے کر نہیں آیا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں، میں ان کی شریعت پر چلوں گا، اس لیے میں پہلی نماز ان کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر زندہ رہیں گے۔ میرے دوستو، شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں،
اور وہ ایک غار کے اندر ہیں، سراندید کے علاقے میں، وہاں چھپے ہوئے ہیں، جب وقت آئے گا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو ان کے عقیدہ میں یہ زمانہ غیب کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا امام مصلی پر کھڑا نہیں ہوتا، مصلی والی جگہ چھوڑ کر وہ ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ امام ان کا غائب ہے، اس لیے یہ ان کا نائب بن کر نماز پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ میرے دوستو حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہی نہیں تھی، تو پھر ان کا بیٹا ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ پھر اگر میرے دوستو مان بھی لیا جائے تو اگر اتنا عرصہ حضرت امام مہدی علیہ السلام غار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے امام ہے کہ لوگ تو تباہ ہو رہے ہوں اور وہ غار میں چھپ کر بیٹھے ہوں؟ اور میرے دوستو شیعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے، اصل قرآن جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ والا ہے، جو حضرت امام مہدی کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت گمراہ ہوتی رہی اور امام صاحب اصل قرآن شریف لے کے غار کے اندر چھپے بیٹھے رہے۔ تو میرے دوستو یہ ساری باتیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو شیعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت امام مہدی غار کے اندر چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، تو یہ ساری ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب میرے دوستو بات کرتے ہیں اس پیشن گوئی کی جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ میرے دوستو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ امام مہدی اس وقت پیدا ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میرے دوستو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرامہ دکھانے کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جاتا ہے، ایک سٹیج بنایا جاتا ہے، اور جب وہ سٹیج بن جاتا ہے تو پھر اس سین کو چلایا جاتا ہے، اس ڈرامے کو چلایا جاتا ہے۔ اس وقت میرے دوستو دنیا کے اندر جو حالات بن رہے ہیں، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ اس وقت سٹیج حضرت امام مہدی کے لیے تیار ہو چکا ہے، راستے حضرت امام مہدی کے لیے بن چکے ہیں۔ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ میرے دوستو دوسری دلیل حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ قرآن سے ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چاند کو 14 راتوں میں مکمل کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو اس بات کو دلیل لے کے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت 14 صدیاں مکمل ہو چکی ہیں، اب 15ویں صدی ہے، یعنی 14 صدیاں مکمل ہو گئی۔ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے۔ میرے دوستو یہ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی پیشن گوئی ہے کہ یہ وقت، یہ صدی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صدی ہے۔ میرے دوستو یہ ایک صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی پیشن گوئی ہے، باقی حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب دیکھو کہ والدین کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت آنے لگی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں نشانیوں کو دیکھ کر علماء کرام نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں، ان کے ظہور کے بارے میں پیشن گوئی دی ہے۔ مزید میرے دوستوں اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔